السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وعلیکم والصلاة السلام والسلام ورحمۃ علی اللہ۔ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کل ہم نے باب المواقیت پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں باب فضل صلاة الجماعہ ووجوبها۔ باب فضل صلاة الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت کا، ووجوبها اور اس کے وجوب کا بیان، ضروری ہونے کا بیان۔ اس میں دو چیزیں بیان کی گئیں۔ ایک تو جماعت کی فضیلت بیان کی گئی کہ جماعت کے ساتھ، ایک ہوتا ہے اکیلا آدمی نماز پڑھے اور ایک ہوتا ہے جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے، ایک بات۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا وجوب، وجوب کا مطلب ضروری ہونا، فرض ہونا، کہ نماز کو با جماعت ادا کرنا فرض ہے۔ یہ بات مردوں کی بنسبت ہو رہی ہے۔ مردوں کے حق میں جو نماز ہے، جس طرح ابھی نماز شام پڑھ کے فارغ ہوئے، تو نماز عشاء مسجد میں جا کر با جماعت ادا کرنا یہ مردوں پر فرض ہے۔ تو اس باب میں 6 احادیث ہیں جس میں دو چیزیں ہم سیکھیں گے۔ ایک تو جماعت کی فضیلت کا بیان، جی، اور دوسرا ہم سیکھیں گے کہ نماز کو با جماعت ادا کرنا یہ فرض ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی سر۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ جی، پہلی حدیث مبارکہ ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز، افضل، زیادہ فضیلت والی ہے، من صلاۃ الفذ، اکیلے کی نماز سے۔ فرض جو ہے یہ الگ، اکیلا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اکیلے کی نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، ب27 درجتاً، 27 درجے۔ کیا مطلب؟ اکیلا آدمی نماز پڑھے تو ایک نماز کا اجر، لیکن وہی نماز وہ اگر با جماعت پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا اجر۔ یہ ہو گئی باب میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں۔ ابھی جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس سے کون سی چیز ثابت ہو رہی ہے؟ کون بتائیں گے؟ اس میں سر جماعت کی فضیلت۔ جماعت کی فضیلت کے بارے میں۔ جی، اس میں فضیلت بیان ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل، آدمی کی نماز، فی الجماعتی، جماعت میں، جماعت کے ساتھ آدمی کی جو نماز ہے، تضاعف، بڑھا دی جاتی ہے، علی صلاته، اس کی نماز پر، فی بیتہ، اس کے گھر میں، وفی سوقہ، یا اس کے بازار میں، 25 ضعفا، 25 درجے، 25 گنا آدمی کی نماز اس کے اپنے گھر سے یا اپنے بازار سے جماعت کے ساتھ 25 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ وذالک، اور یہ تب ہوگا، انہو کہ وہ، اذا توضأ، جب اس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، تو بہت اچھا وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکلا، لا یخرجہ، اسے نہیں نکال رہی، الا الصلاۃ، مگر نماز ہی۔ کیا مطلب؟ کہ نماز کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں، اسپیشلی نماز پڑھنے کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے۔ لم یخطو خطوۃ، لم یخطو، تو وہ نہیں اٹھاتا، خطوۃ، کوئی ایک قدم بھی، الا رفعت لہ، مگر بلند کر دیا جاتا اس کے لیے، بہا، اس کے ذریعے، درجتن، ایک درجہ، جنت میں ایک درجہ ایک قدم کے بدلے اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔
वहुत्ता और दूर कर दिया जाता है अनहु उससे बिहा उसके सबब खतीअतुन एक गुनाह एक बुराई भी मिटा दी जाती है। फ़इज़ा सल्ला फिर जब वो नमाज पढ़ ले लम तज़लिल मलाइकतु लम तज़ल हमेशा रहते हैं अल मलाइकतु फरिश्ते तुसल्ली रहमत भेजते हैं रहमत की दुआ करते हैं अलैहि उस पर मा दामा जब तक वो रहे फी मुसल्लाहु अपनी नमाज की जगह पर। जब तक वो अपनी नमाज की जगह पर रहे तो फरिश्ते भी उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा या अल्लाह सल्ली अलैहि इस पर रहमत कर। अल्लाहुम्मा अगफिर लहू ए अल्लाह इसको बख्श दे। अल्लाहुम्मा अरहमहु या अल्लाह इस पर रहम फरमा। तो ये फरिश्ते दुआ कर रहे होते हैं। यहाँ सल्ली अलैहि का मतलब है कि इसका अच्छा तज़किरा कर, अपने फरिश्तों में इसका अच्छा तज़किरा कर। और अल्लाहुम्मा अगफिर लहू का मतलब है कि इसको बख्श दे, इसके जो गुनाह हैं मुआफ कर दे। और अल्लाहुम्मा अरहमहु तीसरा लफ्ज़ जो बोलते हैं इससे मुराद कि इस पर रहमत कर। सर की आवाज कट रही है। अ, मैं 2 मिनट तक इंशाल्लाह आता हूँ, आप आपस में उतनी देर बात कीजिए। जी अच्छा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी क्या बात हुई तब तक, मैं भी फायदा उठा लूं। और सर कुछ भी नहीं हुई बात। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है इंशाल्लाह, क्यों नहीं आ रही? सबको आ रही है? जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ आप क्लियर है। आपकी आवाज़ क्लियर है, आ रही है। तो ये कैसे हो गया कि 2 मिनट आपको टाइम मिला और आप खवातीन भी हैं तो आपस में खामोश रहीं? खैर मैं मानता तो नहीं हूँ, लेकिन चलें। सर आप रिकॉर्डिंग ऑफ करके जाते फिर करते ना। अच्छा अच्छा अच्छा। सर डोंट वरी हमने अपनी बातें कर ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वही ना, यानी मेरा मानना फिर ठीक हुआ। जी बिस्मिल्लाह।
ہم نے یہاں پڑھا کہ جو آدمی نماز پڑھ کے بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے 3 طرح کی دعائیں کرتے ہیں. سب سے پہلی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس پر صلات بھیجے. صلات کا مطلب یہاں تعریف ہے، کیونکہ صلات کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی جماعت میں تعریف کرتا ہے ایسے آدمی کی. تو دوسری دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اور تیسری دعا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے. تو یہیں سے بعض سلف صالحین کہتے ہیں، جو ہمارے اسلاف گزر چکے علماء، وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی سے بہت زیادہ گناہ ہو جائیں اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر کافی دیر بیٹھا رہے تاکہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. جی، ولا یزال فی صلاۃ، ولا یزال، اور وہ ہمیشہ رہتا ہے فی صلاۃ، نماز میں، منتظر الصلاۃ، جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ آدمی نماز پڑھنے گیا، ابھی امام صاحب نہیں آئے تھے، وہ 10 منٹ بیٹھا رہا. اب وہ جو 10 منٹ بیٹھا رہا تو نماز کا جو اجر تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتے رہے. جی، آپ سے سوال، گزشتہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ 27 درجے جماعت کا اجر زیادہ ہے، جبکہ یہاں پڑھا 25 درجے زیادہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، کون بتائیں گے؟ شیخ یہاں پر وہ بیٹھ کر انتظار کرتا رہا نا. نہیں، وہ یہاں سر سر اگر میرے خیال انتظار میں والی یہاں پہ بات بہت یہاں سارے ہے تو پھر تو یہاں زیادہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ گزشتہ حدیث میں ہم نے زیادہ اجر پڑھا ہے. اچھا، یہاں پہ کچھ چیزیں اسپیسیفائی بھی کر اچھا، اس سر پر نا یہاں اہل علم، جی جی ہوئی ہے نا، جی جیسے جی کہ اللہ بتائیں. تعالیٰ اس کی مغفرت بھی. اس کی کئی توجیحات شارحین نے کی ہیں. اصل میں یہ ابھی ہم نے روایت پڑھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. تو گزشتہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما واحد صحابی رسول ہیں جنہوں نے 27 کا لفظ بولا ہے. تو اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 25 کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ نہیں، اس کا اجر زیادہ ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 کا لفظ بول دیا. جی، اسی طرح اور بھی کئی توجیحات ہیں. کچھ نے کہا کہ آپ کا گھر دور ہے، دور سے آپ مسجد میں آ رہے ہیں جماعت کے لیے، تو پھر 27 گنا اجر ہے. اگر گھر بالکل ساتھ ہی ہے تو پھر 25 ہے. اسی طرح کچھ نے کہا کہ اگر مسجد میں تعداد زیادہ ہے لوگوں کی تو وہ یعنی جماعت بڑی ہو گئی نا، تو اس صورت میں اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا. اور اگر لوگ بہت کم ہیں جماعت میں تو پھر اجر 25 گنا ملے گا. بہرحال یہ مختلف طرح کی توجیحات ہیں اہل علم کی. علا کل حال ہمیں سمجھنا ہے کہ 27 جو زیادہ سے زیادہ لفظ ہے، 27 کا ہی ہم بولیں، 25 جو ہے وہ 27 کے اندر ہی آ جائے گا. جی، تیسری حدیث مبارکہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا، یہ جو ابھی ہم حدیث پڑھ چکے، وہ جماعت کی فضیلت کے ساتھ تھی یا جماعت کی فرضیت کے ساتھ تھی؟ فضیلت کے ساتھ ہی ہم نے پہلی جو حدیث ہے جی، وہ وہ بھی موضوع ہے فضیلت کے ساتھ فرضیت. تھی. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افقل الصلاۃ، نمازوں میں سے سب سے زیادہ بھاری نماز علی المنافقین، منافقوں پر، صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز، و صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز ہے.
منافقوں پر ویسے تو ساری نمازیں بھاری ہوتی ہیں، لیکن یہاں اثقل کا لفظ ہے، جو زیادہ بھاری ہیں وہ یہ نمازیں ہیں۔ ظاہر ہے عشاء کے وقت سستی، اور فجر کے وقت بھی یہی صورت، اور پھر دل میں نفاق، جی۔ ولو یعلمون، اور اگر وہ جان لیں، ما فیہما، ما کیا اجر ہے، فیہما ان دونوں میں، لاتوہما تو وہ ان دونوں میں ضرور حاضر ہوں، ولو حبوا، خواہ گھسٹ کر آنا پڑے۔ حبوا جو ہے نا، اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے بازوؤں پر اور گھٹنوں پر چل کر آنا، جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے کرالنگ کرتے ہیں چلنے سے پہلے، اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ آدمی گھسٹ کر آئے اپنی سرین کے بل۔ تو اس لفظ میں دونوں طرح کے مفہوم ہیں۔ مراد کیا ہے اسے، کہ کسی بھی طرح ان کو آنا پڑے، وہ ضرور ان میں حاضر ہوں، ان میں اجر اتنا زیادہ ہے۔ اچھا، یہ بات ہوگی فضیلت کے ساتھ۔ آگے وَلَقَدْ هَمَمْتُ، ویسے فرضیت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ منافقوں کا کہا گیا کہ ان پر یہ باری ہیں۔ جی، وَلَقَدْ هَمَمْتُ، البتہ تحقیق میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، ان آمرا کہ میں حکم دوں، بالصلاۃ نماز کا، فتقام تو اس کی قامت کہی جائے، ثم آمر رجلا پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں، فیصلی بالناس کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم انطلق پھر میں چلوں، معی اپنے ساتھ، برجال ان کچھ لوگوں کے ساتھ، معہم جن کے پاس حزم گٹھے ہوں، من حطب، اس کو یہاں جزم ہونی چاہیے، من حطب، خشک لکڑی کے، الا قوم ان لوگوں کے پاس، لا یشہدون الصلاۃ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، تو میں کیا کروں، فاحرق علیہم تو میں جلا دوں ان پر، بیوتہم ان کے گھروں کو، بالنار آگ کے ساتھ۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نماز کی فرضیت، فرضیت کے نہیں، ساتھ ہے۔ نماز کی نہیں، نماز با جماعت جماعت کی، جماعت جی کی جماعت کی امپورٹینس۔ بات ہو رہی ہے۔ جماعت کی نماز با جماعت کی فرضیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یہ میں نے ذکر کیا مردوں کے حق میں ہے یہ، کہ ان پر لازم ہے کہ وہ نماز مسجد میں جا کر با جماعت ادا کریں۔ تو یہ کتنی سخت روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ایسا کروں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ بچوں اور عورتوں کی وجہ سے، کہ گھروں میں بچے اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم سنن ابن ماجہ کی غالباً وہ روایت ہے کہ جس نے گھر میں نماز پڑھی بغیر کسی عذر کے، فلا صلاۃ لہ، تو اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ سستی ہے لوگوں کی، خواہ مخواہ نماز کو تاخیر کا شکار کرتے ہیں اور پھر گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح صلاۃ العشاء اور صلاۃ الفجر، اس میں بہت زیادہ سستی ہے، تو یہ منافقوں کی روش ہے، اہل ایمان کی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں سے بڑا عجیب استدلال لیا ہے۔ میرے ایک استاد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، میں نے ان کو دیکھا وہ اپنے دفتر میں نماز پڑھتے تھے، جبکہ مسجد کو بہت زیادہ دور تو نہیں تھی۔ تو بس ڈرتے ڈرتے ایک بار جو ہے میں نے بس زیادہ مزاحیہ انداز میں پوچھ ہی لیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، جبکہ آپ حدیث کے سب سے بڑے استاد ہیں یہاں پہ۔ یہ کسی مدرسے کی بات نہیں، بلکہ یونیورسٹی کی بات ہے، کیونکہ مدارس میں تو ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، والحمدللہ وہاں تو حدیث کے اساتذہ وہ پہلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ بلکہ مدرسے کے ایک میرے استاد، میں ان کو جانتا ہوں، 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہو گئی ہو اور وہ استاد صاحب مسجد کے اندر نہ ہوں۔ نہ میں نے آج تک ان کو ایسا دیکھا ہے، اور نہ ان کے متعلق ایسا سنا ہے۔ تو مدارس میں تو ایسے کے اساتذہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، کوئی 3 4 سال ان کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملا ہے، تو جب بھی دیکھے اذان بعد میں شروع ہوتی تھی اور وہ مسجد میں پہلے پہنچ جاتے تھے۔
تو ایک بار ڈرتے ڈرتے میں نے جو یونیورسٹی کے استاد سے ان سے پوچھ لیا، تو فرمانے لگے کہ بھائی یہ جو روایت ہے نا جہاں آپ نے یہ ارادہ کیا اور وغیرہ وغیرہ، تو یہاں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں جاؤں ان لوگوں کے پاس جو نماز پڑھنے نہیں آتے تو ان کے گھروں کو جلا دوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل آپ نے کرنا تھا، آپ نے جب گھر جلانے کے لیے جانا تھا تو پیچھے تو نماز ہو رہی تھی نا، اس جماعت میں تو پھر آپ نے شرکت نہیں کرنی تھی۔ تو اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز با جماعت کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کیسی ہے بات؟ سر یہ تو بالکل غلط ہے۔ جی اور کوئی؟ یہ کنفیوز کرنے کے سر لیے دوسروں بغیر سر پیر کے کوئی بات ایسے لگ رہی ہے جیسے جس کا نہ کیا کہا پیچھے آپ ہے نے؟ نہ پیر۔ اچھا اچھا، جاوید گاندھی صاحب کو نہ فالو کرتے ہیں وہ؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بہت زیادہ سنت کے پابند ہیں، اور حدیث پر انہوں نے بہت بڑی ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ سر ایک سوال ہے یہاں پہ کہ اب جو میرے خیال حنفی میں پہلے اس مذہب، کو ہم کلیئر کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ کسی اور بات کی طرف آئیں گے۔ جی، ٹھیک، تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں مان رہا اس کو؟ نہیں شیخ۔ یہاں بات صحیح ہے۔ علامہ ابو عبد الرحمن ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین بیچ اس مسئلہ کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب میں تو ابھی کلاس میں داخل ہوا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا بحث چل رہی ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے پہلے پڑھی جی ہوگی، لقد جی ہممت ان آمر بالصلاۃ۔ یہاں سے کسی کا یہ استدلال ہے کہ نماز با جماعت ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس پر آپ عمل کرتے تو کسی کو ہی کہنا تھا نا کہ نماز کرواؤ، تو جماعت تو ہو رہی ہونی تھی پیچھے۔ خود نبی علیہ السلام جو ہے وہ لکڑیوں کے گٹھے لوگوں کو جو ہے نا وہ پکڑوا کر تو جا رہے ہوں گے لوگوں کے گھر جلانے کے لیے، تو پھر نبی علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ تو نماز با جماعت سے محروم رہے۔ شیخ اس میں ہم سلف کا فہم دیکھیں گے نا کہ انہوں نے کیسے سمجھا تھا۔ حدیث کو تو کسی طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں انسان خود۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، سلف سے بھی یہ مفہوم مل جاتا ہے۔ غالباً امام شوکانی رحمہ اللہ نے غالباً، میں نے دیکھا نہیں لیکن استاد صاحب کے بقول کے نیل الاوتار میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے۔ شیخ صحیح۔ یعنی پھر اس میں وہ قاعدہ شاید ہم کہہ سکتے ہیں اصول فقہ کا کہ کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل چاہیے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ کام کیا نہیں تو پھر نہیں، ہم آپ نے ارادے کا اس میں اظہار تو کیا تھا نا، اور لفظ بھی ہمم تو ہے، پختہ ارادہ۔ پھر یہاں تو سر انما الاعمال بالنیہ والی بات آ گئی نا کہ انہوں نے نیت تو کی تھی۔ سر اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرانے کے لیے اور فضیلت سمجھانے کے لیے نہیں وہ تو جماعت کے ٹھیک ہے، ساتھ اس نماز پر تو پڑھنے کے لیے؟ اتفاق ہے۔ لیکن انہوں نے ارادہ کیا لیکن گئے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے۔ نہیں یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ بتا دیں۔ جی باتیں آپ کی ساری ماشاءاللہ قابل قدر ہیں، اور یہی صحیح ہے بات کہ اس حدیث مبارکہ سے جماعت کی فرضیت اور وجوب وہ سمجھ آتا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف مراد لینا جس طرح میں نے ذکر کیا استدلال، وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہاں پر اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ایسا کوئی لوگوں کی مصلحت والا کام ہو تو امام جو ہے وہ نماز با جماعت سے جا سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا کام کرنے کے لیے کہ جس میں سارے لوگوں کی مصلحت ہو، اور وہ کام کرنے کے بعد وہ
اپنی الگ سے جماعت کروائے گا، ظاہر ہے جماعت کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھے گا نا، تو یہ اجازت صرف امام کو ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے۔ تو شیخ صاحب اس میں اگر وہ مسند احمد والی جو روایت ہے جس میں ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو کیا ظاہر بات ہے کہ گھروں میں عورتیں اور بچے ہیں تو اس وجہ سے آپ اس فعل سے رک بھی گئے، یہ فہم صحیح نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ نے سزا دینے کا ارادہ تو فرمایا ان کو، لیکن ہاں ارادہ تو جو ہے، مسند احمد جی، اس پہ تو اتفاق ہے لیکن نا کہ بچوں اور عورتوں کی وجہ سے آپ رک گئے، وگرنہ آپ نے جی کر لینا تھا یہ، کیونکہ جی ہممتو کا لفظ اس سے پہلے بھی قد بھی تاکید کا ہے اور لام بھی تاکید کا ہے۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ نماز با جماعت کی وجوب پر ہی دلالت کر رہی ہے، اسی پر آپ یہ سختی جی کر رہے تھے، تو بالکل دوسرا استدلال وہ درست نہیں ہوگا، اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ وگرنہ اگر دوسرا استدلال ہی ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ صحیح، ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح، اور پھر صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہمارے ہاں نماز با جماعت سے پیچھے نہیں ہوتا تھا الا منافق، مگر منافق آدمی ہی۔ مومن کا معاملہ تو شاد و نادر ہے نا، جس طرح ایک بار نبی علیہ السلام وہ کہیں چلے گئے تھے اور پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز کھڑی کر دی تھی، تو آپ جب تشریف لائیں تو اس وقت کچھ رکھتے گزر گئی تھیں، یہ تو کبھی کبھار ہے، لیکن مستقل طور پر جو لوگوں کا رویہ ہے اس حوالے سے وہ ہم بیان کر چکے۔ جی آگے حدیث نمبر 4 ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا استأذنت، جب اجازت مانگے، احدکم تم میں سے کسی ایک سے، امرأتہ اس کی بیوی، اس کی عورت، الی المسجد مسجد میں جانے کے لیے، فلا یمنعها، یہاں فلا یمنعها کی بجائے فلا یمنعها زیادہ بہتر ہے، فلا یمنعها تو وہ اس کو نہ روکے۔ قال کہتے ہیں فقال بلال ابن عبداللہ، یہ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں بلال، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے بیٹے بلال ہی کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم ہے لنمنعہن، ہم تو ضرور ان کو منع کریں گے۔ یہ ہے بات کہ حدیث بیان کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف کوئی بات کر رہے۔ قال کہتے ہیں فاقبل علیہ عبداللہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے ان پر، فصبہ سبا سیئا، فصبہ تو انہیں برا کہا، سبن برا کہنا، سیئا بہت زیادہ ہی برے کلمات بولے اپنے بیٹے بلال رحمہ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے برے کلمات انہوں نے کہے، ما سمعتہ میں نے نہیں سنے تھے ان سے، سبہ کہ آپ نے وہ برے کلمات بولے ہوں، مثلہ اس جیسے، قطو کبھی بھی۔ کیا مطلب؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایسے جو ڈانٹ ہے یا ایسے برے الفاظ ہیں وہ کبھی بولے ہی نہیں تھے، میں نے نہیں کبھی آپ کو سنا کہ آپ نے اس طرح کے کلمات بولے ہوں۔ وقال اور پھر کہنے لگے عبداللہ ابن عمر اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دے رہا ہوں، وتقول اور تو کہہ رہا کہ واللہ یا ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں، واللہ لنمنعہن، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نہ روکو اپنی عورتوں کو، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی قسم ہم ضرور روکیں گے۔ وفی لفظ لمسلم، اور مسلم کے ایک الفاظ کیا ہے، لا تمنعو تم نہ روکو، اما اللہ اللہ کی بندیوں کو، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز با جماعت میں اگر خواتین شرکت کرنا چاہیں تو انہیں ان کے جو سرپرست ہیں، باپ، خامند، بھائی، بیٹا وغیرہ، یہ کوئی بھی نہیں روک سکتا،
بلکہ ان کو مسجد جانے کی اجازت دی جائے گی. اور دوسری بات، خواتین بغیر اجازت سے نہیں جائیں گی، کیونکہ یہاں اذا استأذنت کا لفظ ہے کہ جب اجازت مانگیں. تو معلوم ہوا اجازت مانگنی ہے عورتوں نے، پھر جانا ہے جمعہ پڑھنے، پھر جانا ہے عید پڑھنے، پھر جانا ہے نماز با جماعت میں شرکت کے لیے، بغیر اجازت کے نہیں. اور اگر وہ اجازت مانگ رہی ہے تو مرد پر لازم ہے کہ اس کو اجازت دے. تو یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے تیسری، یہاں ہم نے الفاظ پڑھے ہیں کہ الی المسجد، مسجد کی طرف جانے کی اجازت. تو معلوم ہوا اس کے علاوہ اگر خاتون اجازت مانگتی ہے بازار جانے کی یا کسی کے گھر جانے کی، جی، تو وہ خامند اس کو منع کر سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مسجد کا بیان کیا نا، مسجد سے نہ روکو، باقی تو وہ روک سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی سر باقی ساری جگہوں سے رکاوٹ کم ہی ہوتی ہے، لیکن مسجدوں کی رکاوٹ ذرا زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے تو حدیث مبارکہ ہے یہ کہ نہ روکیں. شیخ ایک سوال ہے کہ ہاں ہاں، جو آپ کا حنفی سوال رہ گیا فقہ تھا والے بھائی، عفواً عفواً. جی آپ کریں بات. جی جی، حنفی فقہ والے جو ہیں وہ فجر کی، ظہر کی اور عصر کی نماز کافی لیٹ پڑھتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ جماعت پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں پڑھ لینا لیکن وقت پہ پڑھے انسان وہ بہتر ہے؟ دیکھیں اگر تو مسجد یہی ہے اور مسجد نہیں ہے، تو حدیث مبارکہ کے تحت آپ نے جو فرمایا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ان کے وقتوں سے تاخیر کر کے پڑھیں گے، تو اس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی نماز وقت پر پڑھ لیں اور ان کے ساتھ بھی پڑھ لیں. اصل نماز آپ کی ہو جائے گی اور ان کے ساتھ جو نماز پڑھیں گے وہ فتنے سے بچنے کے لیے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ تو بے نماز آدمی ہے. یہ تب ہے کہ جب وہ نماز کو اس کے وقت سے ہی لیٹ کر کے پڑھیں. ایک ہوتا ہے کہ وقت کے اندر اندر پڑھ رہے ہیں، پھر تو مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وقت کے اندر ہی پڑھتے ہیں وہ، لیکن گھنٹہ لیٹ کے لیں پڑھتے ہیں، جیسے عصر کی ہے ہاں، تو اس ان پہ کے ہم کل ساتھ ہی بھی پڑھ کچھ لی بات جائے؟ کر چکے تھے. اصل یہ ہے کہ یہاں صرف وقت کا مسئلہ نہیں نہ ہوتا، آگے بھی کئی مسائل بن جاتے ہیں. نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، پھر جلدی جلدی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور کئی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے بہت جی بہتر ہے کہ اس علاقے میں آپ کوشش کر کے لوگوں کو ساتھ ملا کر تو مسجد تعمیر کریں، تاکہ اس طرح کے مسائل پیدا ہی نہ ہوں. اچھا، ٹھیک ہے، یہاں دوسرا جو، شیخ، ہاں ہاں بولیں. شیخ یہ میں نے فتویٰ پڑھا ہوا ہے کہ مسجد اگر گھر سے ایک اسپیسیفک ڈسٹینس پر ہونا، مطلب کہ 1 کلومیٹر دور ہو، تو پھر مرد پہ فرض ہے کہ وہ مسجد جائے، ورنہ فرض نہیں ہے. اس کا تھوڑا سا بتا سکتے ہیں یہ نہیں، صحیح ایسا ہے یا نہیں ہے. اصل مسئلہ اذان کی آواز کا سننا ہے. اگر تو مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے پھر آنا ضروری ہے. اذان جیسے کی وہ آواز نبی نے، اسپیکر جی، پر یا؟ اذان کی آواز نابینے صحابی آئے تھے نا نبی علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے، اور مسند احمد کی روایت کے مطابق شاید 9 عذر پیش کیے انہوں نے، تو آپ نے اجازت دے دی کہ گھر میں نماز پڑھ لو. انہوں نے کہا نبینا ہوں، کوئی لانے والا نہیں ہے، اور رستے میں جو ہے نا وہ موذی حشرات بھی ہوتے ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے اجازت دے دی تھی. دوبارہ آپ نے بلایا اور کہا کہ تسمع الندا، اذان سنتے ہو؟ کہا اذان کی آواز تو سنتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ پھر ادھر آ کر نماز پڑھو. جی شیخ، اس میں 2 چیزیں نا، کہ ایک تو وہ امام مسجد کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے اور تب آواز ہے، تو تب بھی اتنی آواز اتنی اونچی نہیں آتی، لیکن اسپیکر سے تو آواز آ جاتی ہے. بات وہی تو ہوگی. مسئلہ ہے اتسمع الندا، اذان سنتے ہو؟ وہ اذان کی آواز آپ کو ویسے آئے، اسپیکر سے آئے، آواز آ رہی ہے کہ نہیں، بات یہ ہے. صحیح، جزاک اللہ خیر. ہم، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ حکم پھر خواتین کے لیے نہیں نا، مردوں کے لیے نا؟ جی، یہ میں 2 3 بار اس کی وضاحت کی ہے. خواتین کے لیے ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر یہ اجازت مانگے تو ان کو روکا نہ جائے. جی سر. تو آج بھی خواتین مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کر سکتی ہیں. ہمارے ہاں مسلح نساء الگ بنائے ہوتے ہیں، خواتین کو ان کی گیلری الگ بنائی ہوتی ہے، تہہ خانہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ.
لیکن اگر وہ مردوں والا حصہ جو ہے وہاں آ کر بھی نماز پڑھنا چاہیں تو روکا نہیں جا سکتا ان کو، اور اصل طریقہ ہے ہی یہ، سر ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا نہیں ہے، بات یہ ہے ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ کریں تو ہو بھی جائے گا۔ جی سر انشاءاللہ اللہ کروا لیں. میں ایک بار اپنی سر اہلیہ کے حرم ساتھ جو ہے نا اس کو کہیں سے لے کر آ رہا تھا، تو رستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب قریب مجھے مسجد معلوم تھی کہ اس چوک میں ایک مسجد ہے، تو وہاں ہم گئے تو خواتین کا شاید ہوگا انتظام، اوپر کہیں دائیں بائیں نیچے ہوگا، لیکن وہ نماز تقریباً کھڑی ہونے والی تھی یا کھڑی ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس سے معلوم کیا وضو، اس نے کہا کہ وضو میں نے کیا ہوا ہے۔ اندازہ کیا کہ مردوں کی کتنی صفیں ہیں، تو اس کے پیچھے جو ہے اس کو اکیلی کو کھڑا کر دیا، کہا ادھر نماز پڑھو۔ اس نے اپنی نماز انشاءاللہ. مکمل کی ہے، پھر ہم نکل گئے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تو نہیں، حرم مکی میں ایسا ہے سارے ادھر جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن یہ جی ایک ایسا معاملہ ہے کہ ادھر تو مسئلہ اور ہے اور ادھر آ کر مسئلہ تبدیل ہو جائے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جی اور اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری خواتین کو اویئرنیس بھی نہیں ہے۔ جب ان کو اس چیز کی اہمیت کی فضیلت کا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ ظاہری بات ہے آئیڈیا وہ خود تب بھی اس کو ہوگا جب امپورٹنس ان کو آنے دیں گے تو۔ سر جی اگر بالکل. ان کو دین کی تعلیم ہو تو وہ کنونس بھی کر سکتی ہیں، دنیا کے وہ سارے دین مسئلے کی تعلیم خواتین، ادھر آ کر ہی ہاں تو جی، ملے گی، یہی تو بات بتا رہے ہیں ہم۔ نہیں دنیا کے سارے مسئلوں پہ وہ اپنے مردوں کو کنونس کر لیتی ہیں، لیکن صرف اس مسئلے پہ آ کے مجبوری شو کرتی ہیں کہ شوہر اجازت نہیں دے رہا تو عید کی نماز کیسے پڑھی جائے۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو دین کی تعلیم ان کو دی ہی نہیں جاتی ہے، اور وہ خود بھی اتنا کوئی شوق نہیں رکھتی ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ہر کسی کے لیے ایسی بات نہیں کہی جا سکتی نا. اگر ہم اپنی بات کرتے ہم نے تو نہیں لاسٹ نہیں، انفارمیشن. میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں نا، جب بھی کبھی ایسا بتایا گیا ہے خواتین کو تو وہ پھر چور راستے ڈھونڈنے لگتی ہیں، مطلب جو دین کی تعلیم لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ پھر گھر والے اجازت نہیں دیتے ہیں اور مسجد دور ہے اور کیسے جائیں اور کبھی پہلے گئے نہیں، اس طرح کے مسائل پھر سامنے آتے ہیں۔ دونوں طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں ہیں ہمارے ہاں۔ ایسے مسائل بھی ہیں کہ خواتین جانا چاہتی ہیں لیکن ان کو جانے نہیں دیا جاتا، بالخصوص عیدین وغیرہ میں شرکت کے لیے۔ صرف احناف نہیں جانے دیتے سر، جو ہمارا زیادہ جو میجورٹی ہے وہ اسی فرقے کی ہے نا، وہ نہیں جانے دیتے ہیں، نہ ہی پسند کرتے ہیں وہ۔ لیکن سر کئی جگہ تو عید کی نماز کا انتظام ہوتا بھی نہیں ہے نا خواتین کے لیے۔ ہاں ایسا بھی میں نے سنا ہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے اور کمی ہے، جبکہ ان مواقع پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن خواتین نے نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی ان کو بھی نکالا جائے اور وہ بھی جائیں۔ جی اور کسی نے پوچھا کہ اگر کپڑا نہ ہو پاس تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو سہیلی ہے، ساتھن ہے، وہ اپنا کپڑا اس کو دے دے، اتنی تاکید ہے، جی سر. کیونکہ یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، اس میں خیر ہے، اس میں دعا ہے، اس سب میں شرکت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے حکمن کہا کہ سب جائیں۔ سر باہر لوگ تو جان بوجھ کے بھی نہیں جاتے، مطلب کہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بس یہی سمجھتی ہیں کہ مردوں کے لیے بس عید نماز ادا کرنا. اسی پر تو آپ کی وہ بہن پہلے بات کر رہی تھیں کہ خواتین کو خود بھی نہیں پتا کہ ان مواقع پر ہم نے بھی شرکت کرنی ہے، تو اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں جتنا ہو سکتا ہے، تعلیم کو عام کریں۔ جی ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں، 6 احادیث تھیں۔ حدیث نمبر 5 ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، رکعتین 2 رکعتیں، قبل الظہر، ظہر سے پہلے، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ورکعتین بعدها، اور 2 رکعتیں اس کے بعد، کتنی ہوگی؟ 4۔ ورکعتین بعد الجمعہ، 2 رکعتیں جمعہ کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ ایک لفظ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمْعَةُ فَفِي بَيْتِهِ، مغرب عشاء اور جمعہ کی جو ہوتی تھی رکھتے ہیں وہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں پڑھتے،
بخاری کے الفاظ کیا ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا حدثتنی حفصہ، مجھے حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا. کیا رشتہ تھا ان کا آپس میں؟ ان کی بیٹی تھی. بیٹی نہیں، بیٹی کوئی تھی اور؟ حضرت شیخ شیخ حضرت کس عمر کی یہ ابن بیٹی عمر ہے نا، یہ حضرت عمر المومنین کی تھی نا، بیٹی تھی. حضرت عمر کی بیٹی تھی اور امہات المومنین تھی ہیں. آپس یہ کا ابن رشتہ کیا عمر لکھا ہوا؟ ہوا ہے. بہن بھائی. عبداللہ ابن عمر ہے نا یہ، جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی سجدتین، آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، خفیفتین، ہلکی ہلکی، بعد ما، اس کے بعد، یطلع الفجر، کے فجر طلوع ہوتی، یعنی فجر کی 2 سنتیں. وکانت ساعتا، اور یہ وہ گھڑی تھی، لا ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، کہ میں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتا تھا. اس سے کیا پتہ چلا؟ باپ کے ساتھ اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ باجماعت نماز کروائی انہوں نے، جی، باجماعت نماز کے بارے میں ہے. یہ سنن راتبہ کے بارے میں ہے، کیونکہ نماز با جماعت کے ساتھ ان کا بھی ایک تعلق ہے، سنن رواتب کا، جسے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ کہتے ہیں. جی سنت مطلب جی ایک یہ سننا جو مقدہ ہے، ان کو چھوڑنے سے انسان گنہگار تو نہیں ہوتا. سنن راتبہ ان کو بولتے ہیں. آپ نے کیا پوچھا ہے؟ ابھی بھائی نے کیا پوچھا؟ کہ سنت موقدہ کو چھوڑنے سے انسان گناہ گار تو نہیں ہوتا. ہاں، اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ گناہ گار ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ ہیں یہ سنتیں، فرض نہیں ہیں، لیکن ہم جو فرض نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ ہماری فرض نماز اس قابل ہوتی ہے کہ اس کا 100/100 نمبر اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملے؟ نہیں، نہیں بالکل نہیں. بالکل بھی نہیں. اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس سے. آمین. تو قیامت والے دن جو فرائض کی کمی ہے وہ نوافل کے ساتھ پوری کی جائے گی. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی رہ گی وہ الگ بات ہے، لیکن مستقل طور پر یہ سنن رواتب کا اہتمام ہی نہ کرنا، بہرحال یہ ایک قابل غور چیز ہے کہ اس کو دیکھا جائے. آخری حدیث تو عائشہ شیخ رضی اللہ عنہا سے ہے. جی جی. بخاری والی روایت کا پھر کیا کریں گے جس میں وہ صحابی نے ہاں پوچھا جی، تھا؟ اس میں تو ہے تو یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فرض کا درجہ تو نہیں رکھتی، جی لیکن یہ والے اہل علم اس حوالے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ صحابی رسول تھے اور انہوں نے تو کہا تھا کہ لا ازید علی هذا ولا انقص. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یعنی بڑی توجہ کے ساتھ اور تمام جو خشوع اور خضوع کی سارے ارکان ہیں اس کے ساتھ وہ نماز کو پڑھیں گے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہر ایک نے یہ عہد کیا ہوا ہے؟ شیخ صاحب، کیا نہیں یہاں یہ تعویل تو یہ رہے گی کہ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس پہ اضافہ نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یعنی کہ نوافل نہیں پڑھوں گا، ہاں، یعنی ایک کہ یہ بھی فرائض معنی، کے اوپر اضافہ. یہ بھی معنی ایک مراد لیا گیا ہے. جس طرح جی علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ جو ہے نا یہ رحیق والے، جی ان جی کی ہے وہ اپنا صحیح مسلم کا حاشیہ ہے، اس کا نام، ہاں اس کا نام ہے منت المنعم. اس میں یہ بات بھی انہوں نے لکھی ہے. جی مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں 5 نمازیں پڑھوں گا، 6 نہیں پڑھوں گا، 7 نہیں جی پڑھوں گا، فرض کے طور پر. جی صحیح. لیکن پھر بھی ان کو فرض کا درجہ تو نہیں دیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، سنن راتبہ، ماں سوائے فجر کی 2 رکعتوں کے. اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، نبی علیہ السلام کا فجر کی 2 رکعتوں کو نہ چھوڑنا، بعض لوگوں نے اس سے بھی فرضیت لے لی ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے.
جی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، انہوں نے کہا لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء کسی چیز پر، من النوافل نوافل میں سے، اشد تعاہدا منہ کہ اس کا بہت زیادہ آپ اہتمام کرنے والے ہوں، علی رکعتي الفجر فجر کی، یہ شاد نہیں یہاں پہ آئے گی اور یہاں کسر آئے گا، علی رکعتي الفجر فجر کی 2 رکعتوں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہتمام جو ہے فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ آپ نے نوافل میں سے کسی ایک نفل پر بھی نہیں کیا. یعنی جتنے نوافل ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ نے اہتمام اگر وہ کیا ہے تو فجر کی 2 رکعتوں پر کیا ہے. تو امی جان رضی اللہ عنہا کا یہ جو قول ہے، اس سے بھی یہ بات واضح ہے کہ رکعت الفجر کو امی جان نے نوافل میں شامل کی ہے، فرائض میں نہیں کیا. مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ رکعت الفجر فجر کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا، دنیا سے بہتر ہیں، وما فیہا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہیں. اس لیے کوشش کر کے یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں اگر کبھی رہ بھی گئیں تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارا الحمدللہ یہ باب بھی مکمل ہوا. آگے باب الاذان انشاءاللہ ہم عید کے بعد پڑھیں گے. کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ تو کل کا روزہ انشاءاللہ سب نے رکھنا ہے، کوشش کر کے رکھنا بھی انشاءاللہ ہے اور انشاءاللہ لوگوں کو ترغیب بھی انشاءاللہ. دینی ہے. 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا یہ جو سال گزر گیا میں نے کتنے گناہ کیے، آپ نے کتنے کیے، ہم تو اس کو شمار جی نہیں کر سر. سکتے. آئندہ شیخ سال جو صاحب اس بھی کی آنا ہے. جی جی اس حوالے سے تھوڑا سا فرما دیجیے گا کہ یہ جو اہل علم کا اختلاف ہے اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہی بندہ جوائن رہے، کیونکہ یہاں ہمیں بھی کافی پرابلم ہوتی ہے، کافی لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں. آج ویسے وہاں 9 ہے اور ہمارے یہاں 8 ہے، ہمارا پاکستان کے ساتھ ہی سلسلہ ہے نا ابھی فی الحال، بالکل ہی سیم ہی ہے رویت، یعنی کہ وہاں اور یہاں کی ٹھیک ہے، ایک ہی طرح کی ہے. تو لیکن لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ سعودی علماء کی کلپ بھیج رہے ہیں ہمیں، کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ جو عرفہ کا دن ہے وہ ایک ہی دن ہے، تو جو ہے نا وہ کل آپ نہیں رکھ سکتے روزہ، کل تو عید کا دن ہے. اس کے متعلق جو میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں نا، وہ بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں 9 ذوالحجہ کا لفظ بھی ہے، لیکن چلیں ابھی ہم یوم عرفہ پر ہی رہتے ہیں. تو دین اسلام جو ہے شروع سے اب تک وہ اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ صرف اس صدی کے لیے نہیں ہے. آج تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کے دن حاجی میدان عرفات میں ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو جدید دور ہے، اس سے پہلے جو ادوار گزرے ہیں، کیا اس وقت بھی یہ معلوم ہو جاتا تھا یا نہیں؟ ایک یہ اعتراض ہے. اسی طرح بعض خصوصاً یہ جو برطانوی ممالک ہیں، ان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سعودیہ سے 1 دن پہلے ہوتے ہیں یہ، ان کے ہاں یوم النحر ہوتا ہے اور سعودیہ میں یوم عرفہ ہوتا ہے. تو کیا اب یہ یوم النحر کو روزہ رکھیں؟ یہ تو منع ہے. شیخ اگر صاحب نہیں، برطانیہ کا صرف 2 گھنٹے کا فرق ہے سعودی عرب کے ساتھ. پیچھے ہیں یا آگے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہم سعودی عرب سے پیچھے ہیں. پیچھے ہیں. جی اس پر نا یعنی یہ تیونس لفظ بولتے ہیں کہ ٹیونس ہے؟ تے کے ساتھ ہے تیونس. جی 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 تیونس یہ جی. کہاں ہے ملک؟ ہو سکتا ہے کسی اور ملک کی بات ہو. برطانیہ کا جو ہے نا وہ میں نے پڑھا بھی تھا، آپ نے جو تحریر کیا ہوا تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور ملک کا حساب ہو، لیکن رویت مختلف ہو سکتی ہے، ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 1 دن کا فرق بھی ہو سکتا ہے، ادھر ہوتا بھی ہے اس طرح. جی سر کچھ جب اس طرح رات کی کو جو ہے نا ہوتا وہ ہے کبھی ہاں تھی. کبھی ایسا ہاں ہوتا ہے کہ جی جی جہاں پہ رات ہوگی obviously وہ لوگ بھی تو روزے میں ڈفرینس تو آئے گا، یہ ساری چیزیں اس کے تو ساتھ ہیں. یہ اس چیز کو تیسری ہم نہیں طرح کا فالو ایک کر سکتے. اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے، جی اگر بالکل. ہم یہاں 8 تاریخ تھی نا آج، تو اگر ہم سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھتے یوم عرفہ کے ساتھ، تو وہاں یوم عرفہ تھا آج، تو کیا یہ ہمارا روزہ، اس کی سحری اور اس کی افطاری سارا ان کے مطابق تھا؟ ایک یہ نہیں. بھی مسئلہ ہے. اس لیے نا بات وہی سمجھ آتی ہے، سوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ.
ہم اس کے پابند ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا صرف رمضان کے حوالے سے یہ حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں نا، اور جب ان کو ہے نا یہ بات تو کہتے ہیں یہ رمضان کی حدیثیں آپ ادھر بیان کرتے ہیں۔ نہیں تو پھر ان سے یہ پوچھیں نا کہ اس سے پہلے جب یہ جدید ذرائع نہیں تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا، یہ تو آپ نے پڑھی ہے نا وہ اب میرے ذہن میں نام محو ہو گیا، شاید معاویہ رضی اللہ عنہ سے وہ آئے تھے واپس، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ تکتفی برؤیت معاویہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کی رؤیت پر آپ لوگ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اپنی رؤیت کا اعتبار کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ابن حدیث ہے نا، عباس وہ سے جو شاید جی جی ان کی بیوی کا جو غلام تھا، قریب وہ میرے گیا کا وہ نام تھا، تھا ان کا، جی جی۔ تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے، تو معلوم ہوا اس سے پہلے رؤیت الگ الگ رہی ہے، تو آج اگر شیخ پتہ صاحب یہ چل حدیث جاتا ہے، مرفون حکمی ہو گئی یہ حدیث جو، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کیوں نہیں، ابن عباس یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح بتایا، تو ہاں جی اس انہوں کے نے متعلق بھی ایک سعودی عالم ہے، وہ کہتے ہیں، وہ کسی مجھے دوسرے ساتھی نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ ابن عباس کا فہم ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں فہم ایسا نہیں، یہ نہیں، تو حکمن مرفوع روایت بنتی ہے، ٹھیک ہے قول انہیں کا ہے، لیکن جب انہوں نے آپ کی طرف رفع کیا تو پھر اس کا مطلب تو مرفوع ہو گئی نا یہ حکمن۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر گزشتہ لوگوں کے روزوں کے متعلق ان کو بتانا چاہیے نا کہ وہ کیا باطل تھے یا کس طرح تھے، رویت الگ الگ تھی۔ اس ساری بحث کے باوجود بھی ہمارے بعض اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ ساری بحث تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں چاہیے یہ کہ چلے معلوم ہو گیا نا کہ اس وقت حاجی میدان عرفات میں ہے، تو پھر اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی روزہ رکھ لیں یا دیگر نیک اعمال اور دعائیں ان کا اہتمام کر لیں۔ گو کے بحث کے ساتھ تو بات یہی معلوم ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے دن کا اعتبار کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس دن کو بھی اطاعات میں گزارنا چاہیے۔ باقی اختلافات ہیں جو اہل علم میں ہیں، ان کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی، کتنی چھٹیاں کرنی ہیں مجھے بتا دیں۔ یہ تو 4 دن ہی ہوتی ہے، باقی آپ دیکھ۔ یعنی کہ منڈے کی کلاس ہوگی۔ کیا مطلب، آپ لوگ ڈر بھی گئے ہیں ساتھ ساتھ؟ خوشی کے ساتھ کوئی ایک دن بتا دیں یا گروپ میں میسج کر دیں، چلیں۔ سر نیکسٹ منڈے سے۔ منڈے کو کلاس ہوگی، جیسے منڈے کو آفس جوائن کرنا۔ کوئی یہاں ایسا تو نہیں جو کہتا ہو کہ عید 3 دن ہے، اس کی کلاس پہلے شروع کر لیں گے۔ سر ویسے تو ہماری کلاس تو جمعرات تک کو ہوتی ہے نا، تو باقی تو فرائیڈے اور سیٹرڈے تو ویسے ہی آف ہوتا ہے ہمارا کلاس کا بھی، تو وہ پھر منڈے کو ہی آن ہوگی۔ چلیں خیر، اس میں ڈاؤٹ نہ رہے کسی کو، یہ 4 دن ہوتی ہے بڑی عید۔ کلو ایام تشریقی ذبح، مسند احمد کی حدیث ہے، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کے حفظ اور امان میں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ قربانی کرنے کے ساتھ جو ہے نا خلوص، یہ بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں رو رو کر مانگیں کہ یہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کیونکہ نبی کی اولاد تھی، آدم کے دونوں بیٹے تھے، لیکن ایک کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی قربانیاں قبول فرمائے جو بھی وہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔